السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم۔ محترم و مکرم میرے عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، سننے والی میری ماں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا ہمارا پروگرام ماہ دسمبر کا ہے۔ دسمبر آتے ہی ہمارے دل و دماغ میں کرسمس آ جاتا ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا وجود پورا اللہ کی قدرت ہے۔ قانون قدرت تو یہ ہے کہ انسان کا بولنا، چلنا، پھرنا اور انسان کی نسل کو بڑھانے کے لیے میاں اور بیوی کا سلسلہ قائم فرمایا، مگر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کے لیے قانون قدرت کو چھوڑ کر فقط قدرت کو استعمال کیا، اور آپ کی ولادت، پیدائش بغیر باپ کی ہوئی۔ یہ قدرت کا ایک فیصلہ تھا کہ ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں بغیر باپ کے پیدا کیا جا سکتا ہے، تو بغیر وسیلہ، بغیر ذریعہ، بغیر کسی آلات کے آسمانوں پر زندہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ سورہ مریم میں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی قرآن پاک کی کئی آیات میں کھلے طور پر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر وقت میں یہ بیان کرنا مشکل ہے۔ مختصر طور پر، مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قدرت سے حاملہ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے خاندان میں آئی۔ لوگوں نے کہا، اے ہارون کی بہن، تیرے ماں باپ تو برے نہیں تھے، تو گود میں کیا اٹھا کے لے آئی ہو؟ پھر مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنے چھوٹے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ بولنے کے لائق اور قابل نہیں ہوتا، اور اتنی بڑی بات زبان سے آپ نے بتائی۔ اللہ رب العالمین قدرت والا ہے، بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی 72ویں آیت، یاد رکھیں، سورہ مائدہ کی 72 آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے، تحقیق
کفر کیا ان لوگوں نے جس نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے، گاڈ ہے. انہوں نے کفر کیا. مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے. بے شک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے جنت حرام ہے اور ٹھکانہ جہنم ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے سورہ مائدہ کی 116ویں آیت، یاد رکھیں سورہ مائدہ کی 116ویں آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ مانو، مجھے اور میری ماں کو خدا مانو؟ آپ نے کہا تھا. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال سبحانک، یہ باری طرح تیری ذات پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور جو میں نے کہا وہ تو جانتا ہے، میں نے جو کہا وہ تو جانتا ہے. میرے عزیز بزرگ عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک پیغمبر ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری تھی. قرآن پاک میں سورہ صف میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد احمد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے، وہ میرے بعد آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. میرے عزیز بزرگ عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر ماننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. جو کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، اللہ کا میسنجر نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک عیسائی سے بات چیت ہوئی. عیسائی نے سوال کیا حضرت آپ کی اور میری رشتہ داری کیا ہے؟ مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے جواب دیا ہم آپ کے دوست ہیں لیکن آپ ہمارے دشمن ہیں. کہا کیسے؟ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور جو مسلمان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن آپ لوگ محمد کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. خیر عزیز بزرگ عزیز دوستو، لیکن آج جو خرافات ہو رہی ہے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے ہم ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں، ہیپی کرسمس کہنا یہ غلط ہے. اور کرسمس کی لائٹیں لانا اور اپنے گھروں کو سجانا یہ چیزیں غلط ہے. کرسمس کے نام سے پارٹیاں منانا
یہ گناہ ہے۔ کرسمس کے پٹاخے پھوڑنا یہ غلط ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا، کہنے والے کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا، ہماری نیت ایسی تھوڑی ہے۔ لیکن اگر ہم نے ہر سال ایسا کیا، ہماری اولاد یہ سمجھے گی کہ دسمبر میں کرسمس منانا چاہیے، پٹاخے پھوڑنے چاہیے اور پارٹیاں کرنی چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے ہی مسلمان کرسمس کی پارٹیوں میں جہاں شراب نوشی ہوتی ہے، شراب پی جاتی ہے، شامل ہوتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی آپ مشابہت اختیار کرو گے، کل قیامت میں انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، انبیاءوں کی محبت، اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جوڑ پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت کے طور سے پوری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔